بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقین رکھتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ ایک اور جمعہ ہے جو شاید پروردگار نے طالبان کے حق میں لکھ دیا ہے، ان کی کامیابیوں کے سلسلے میں لکھ دیا ہے۔ 11 صوبے نہیں، ہرات میں آپ سے ڈسکس کروں گا کتنا ڈرامیٹکلی ہرات کے اوپر قبضہ کیا ہے طالبان نے، کس طریقے سے کیا ہے، پوری پلاننگ اور اسٹریٹجی کیا تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ ایک بار تو ایسا لگا کہ جیسے اسماعیل خان بھاگ گیا اور پھر شہر کے مغربی حصے میں تمام فوج اور اسماعیل خان کو، جنگجوؤں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جس طرح ہیلی کاپٹر آیا اور کابل کی فلائٹ پکڑی، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 12واں کون سا صوبہ ہے جو کچھ دیر قبل مکمل طور پر طالبان نے قبضے میں لیا ہے۔ اور اس بار اسٹریٹجی طالبان کی بالکل مختلف تھی۔ پہلے ایک فون کال تھی، وہ بھی گورنر کو، اور اس وقت کیا ہوا، کیا جواب تھے، یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ 2 مزید جیلیں بھی ٹوٹ گئیں۔ رات کو ہرات کی جیل ٹوٹی اور صبح ایک اور جیل ٹوٹی۔ یہ تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیگر چیزیں جو ہم نے اس وقت ڈسکس کرنی وہ یہ ہے کہ ایک اور جو صوبے کا گورنر ہے اس نے طالبان کو باقاعدہ گرفتاری دی ہے، یہ بتانا ہے۔ اور ایران کے بارڈر پر افغان فورسز کا رش لگا ہوا ہے، ٹرکوں میں، ہمویز ٹینک میں، اور اس کے علاوہ دیگر گاڑیوں کے ساتھ۔ یہ تمام ڈیٹیلز میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اہم ترین پیش رفت ہیں ایسے موقع پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم طالبان کو اپنی حکومت میں شراکت دار کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اپڈیٹس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجاہدین کے لیے آج کا دن کافی آسان ہے، تو صرف 12 گھنٹوں کے اندر مزید 2 صوبے، حیران کن بات ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شیئر کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اب تک جو ہمارے چینل دیکھنے والے لوگ ہیں نا، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ سبسکرائب کا مطلب یہ ریڈ بٹن ہی نہیں دبایا اور دیکھ روز رہے ہیں۔ ان کو شاید ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ریڈ بٹن دبانے سے شاید ان کے کوئی موبائل کا کریڈٹ چلا جائے گا۔ نہیں، ان کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، صرف ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ اتنا پیار دیتے ہیں، ہمیں اس پیار کے حوالے سے کچھ نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ صرف وہ کر دیں، نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملنا ہے آپ کے اس بٹن دبانے سے، صرف اسے تھوڑا اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ یار ہمیں دیکھنے والے زیادہ لوگ ہیں، ہم مزید محنت کریں۔ تو پلیز یہ ریڈ بٹن دبا دیں۔ میں ڈیٹیلز کی جانب بڑھتا ہوں، پلیز یہ ریڈ بٹن دبا دیں، اس سے کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی۔ ڈیٹیلز کی جانب بڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس 12ویں صوبے سے متعلق بتاؤں، میں کچھ جلدی سے پیش رفت بتاتا ہوں جی۔ عبداللہ جی افغان مصالحتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے دوحہ میں بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل، جس کا بھی ایک ہفتہ پہلے بھی، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، 6 دن پہلے ایک اجلاس ہوا تھا، اس کا دوبارہ ایمرجنسی غیر معمولی اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس سے متعلق ان کا یہ ہے کہ موجودہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، جو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت 11 صوبوں کی اطلاع تھی، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت 12 صوبوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا اس موقع پر دنیا کی تمام طاقتیں مل کے بیٹھ جائیں، آخر کرنا کیا ہے، فیصلہ کرنا کیا ہے۔ دوسری دوحہ سے اطلاعات یہ ہیں کہ عبداللہ نے کسی خاص مینڈیٹ کے ساتھ، ظاہری بات ہے اشرف غنی کا مینڈیٹ ہوگا تو طالبان کو شراکت اقتدار کی باقاعدہ طور پر دعوت دے دی ہے۔ طالبان نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں دی، لیکن العربیہ انگلش بتا رہا ہے پاور شیئرنگ کے حوالے سے، اس کے علاوہ میں آپ کو BBC بتا رہا ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں پجووک بتا رہا ہے، تولو نیوز بتا رہا ہے، ان کے سرکاری میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ عبداللہ نے قومی جو ریکنسلیشن کے جو کونسل ہے اس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے طالبان کو شراکت اقتدار کی دوحہ میں دعوت دی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اور میرا آپ سے بھی سوال ہے، اس وقت پوزیشن ہے طالبان کے یہ سامنے شرائط پیش کرنے کی جب 70% افغانستان کا جو رقبہ ہے صوبوں کے لحاظ سے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے؟ اس وقت شرائط رکھی جا سکتی ہے طالبان کے ساتھ؟ طالبان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے کابل میں قبضے کے بعد دنیا ان کی حکومت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے علاوہ ظاہر، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت تھی، میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کروں۔ اچھا جی، امریکہ سے متعلق بتاؤں، طالبان سے انہوں نے باقاعدہ درخواست کی ہے، ریفرنس نیو یارک ٹائم ہے، انہوں نے درخواست کی تھی۔ میں نے کہا میں پچھلے 8-9 گھنٹے کی ساری اپڈیٹ بھی آپ کو دے دوں نا،
طالبان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جب آپ کابل پہ قبضہ کر لیں نا، ہمارے سفارت خانے پہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے گا، ہمارے شہریوں کے لیے تھوڑا ہاتھ ہلا رکھیے گا. ٹھیک ہے، ریفرنس نیو یارک ٹائم ہے، آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں کہا قبضے کی لڑائی میں امریکی سفارت خانے کا خاص خیال رکھیں. اس بات کو نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے، سپوتنک اس کو کور کیا، الجزیرہ نے اس کو کور کیا. میں تمام ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی. ایک خبر تھی حمداللہ محب کی، جو این ایس اے کہ ان کو برطرف کر دیا گیا. اس خبر سے متعلق افغانستان کے صدر کے ترجمان نے کہا نہیں، یہ خبر غلط ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 دن کاؤنٹ کر لیں، 7 دن کے اندر حمداللہ گیا ہی گیا، حمداللہ محب گیا ہی گیا. میں نے اس لیے بات کر دی تاکہ 7 دن بعد اب پریڈکشن کہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، فوج کا جنرل بھی جائے، اس کی ریکمنڈیشن تھی. اچھا جی، اسپیشل کمانڈو فورس کا جو سربراہ ہے اسپیشل فورس کا، وہ جائے، اس کی ریکمنڈیشن تھی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے وزیر داخلہ جائے، اس کی ریکمنڈیشن تھی. وزیر دفاع جائے، اس کی ریکمنڈیشن تھی. وزیر خزانہ ملک سے ہی بھاگ جائے، اس کی ریکمنڈیشن تھی. یہ کیسے ٹک سکتا ہے؟ یہ کیسے ٹک سکتا ہے؟ بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں ہرات کی طرف، بعد میں بتاؤں گا وہ 12واں علاقہ کون سا ہے، 12واں صوبہ کون سا، اور اس میں کیسے قبضہ لیا گیا. ہرات کا جی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں پہنچ کے طالبان نے ویڈیو جاری کی. ویڈیو جاری کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ اسماعیل خان دیگر جنگجوؤں کے ہمراہ مغرب کی جانب ان کو دھکیل دیا گیا. لیکن آپ کو بتاؤں اسماعیل خان وہاں سے فرار ہو گیا ہے اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ساتھ. گورنر ہرات گیا ہے، اسماعیل خان گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر پولیس کا جو چیف ہے وہ گیا ہے، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کا چیف ہے وہ گیا. اسپیشل ہیلی کاپٹر بھر کے ان کو لے گئے ہیں کابل کے اندر جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی لڑائی اب نہیں ہو رہی، مکمل کا مکمل ہرات سرنڈر ہو چکا ہے. جیل توڑی ہے، ادھر سے بھی کامریڈز لے کے گئے ہیں، ادھر سے بھی طالبان کو رہا کرایا گیا ہے. ادھر سے بھی جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پولیس کمانڈر کے گرفتار کے حوالے سے بھی ایک اطلاعات ہے کہ ایک پولیس کا کمانڈر گرفتار بھی ہوا ہے، اور کئی درجنوں فوجیوں نے سرنڈر کیا اور کچھ نے ان کے ساتھ مل کر لڑنے کی بات بھی کی ہے. اس وقت اب تک کی اپڈیٹس یہ ہے کہ فوج کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہرات کے اندر. ہرات تیسرا بڑا شہر ہے، تیسرا بڑا شہر. یہ آپ اس کو کابل کے جوڑ کا سمجھیں، یہ اتنا قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ہے بھی مغربی صوبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا افغانستان کا. اچھا جی، اس کے علاوہ درجنوں جنگجوؤں نے ادھر سرنڈر کیا ہے اسماعیل خان کے، اور اسماعیل خان تبھی بھاگا ہے، اور دیگر افراد سے متعلق اطلاع ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بھاگ گئے. اچھا جی، میں اس سے پہلے کہ اس صوبے کی طرف آؤں جو 12واں صوبہ ہے لوگر پروونس کا، سیکیورٹی حصار طالبان نے توڑا، مجاہدین تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں محمد آغا ڈسٹرکٹ افغان فورسز نے کمک کا راستہ روکنے کے لیے سڑک بلاک کی ہے، اور بڑی بڑی کرینوں کے ذریعے اس طرح اکوپمنٹ ہے نا، آپ اندازہ لگائیں، آپ صرف اندازہ لگائیں یہ کتنے اکوپڈ ہے. طالبان کرینوں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے سڑک کو یوں بلاک کیا ہے، مٹی کی وہ چیزیں ڈالی ہیں تاکہ اب جب ادھر دبڑ کچھ لگانے لگے نا ان لوگوں کی، ان تمام کی، جب یہ دبڑ کچھ لگ جائے گی نا تو کوئی ان کو سپلائی نہ آئے باہر سے. تو اس وقت محمد آغا ڈسٹرکٹ ہے لوگر کا، اس کے باہر طالبان کرین اور مٹی کے بڑے بڑے پتھر لگا کے راستہ بلاک کر کے بیٹھ گئے جی. اچھا جی، ہرات کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آ جاتا ہوں صوبہ غزنی کے. اس کے گورنر کو نا گورنمنٹ نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ میں اس کو اس لیے اس وقت خبر دے رہا ہوں، یہ رات کی بات ہے، گرفتار کیا گورنمنٹ نے، کیونکہ میں اس کی ساری اپڈیٹ دی تھی. پہلے یہ شخص نے سرنڈر کیا غزنی کو سرنڈر کرنے کے بعد طالبان اس کو لے گئے لوگر صوبے کے اوپر اس کو دعوت دی کہ اب آپ طالبان کے گورنر کی حیثیت سے ادھر ہوں، اور اس کا بڑا فقید المثال ادھر استقبال ہوا تھا کل شام میں. اور رات کو افغان فورسز نے یعنی گورنمنٹ نے اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے آخر سرنڈر کیا کیوں؟ اور سارے فوجیوں سے پوچھو نا، سارے پولیس کے کمانڈو سے پوچھو نا، جتنے پہ جب 12 والے ہوئے تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، بھاگنا ضروری تھا، اس نے سرنڈر کر دیا. اچھا جی، اب آ جاتا ہوں کندھار سٹی. طالبان ادھر داخل ہے اور اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. صوبہ فرح سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، افغان فورسز نے ہمویز اور ٹرکوں کے ہمراہ ایران بارڈر پر رش لگایا ہوا ہے. نیگوسیشن چل رہی کہ پلیز ہمیں اندر داخل ہونے دو. بڑے بڑے ٹرک نہیں ہوتے جس میں فوجی ٹرکس، جس میں فوجی آتے ہیں بیچ میں، وہ ہمویز کے ٹینک جو ہیں جو بلٹ پروف، بم پروف اور الٹنے کے بھی بالکل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ
ایران کے بارڈر پر اس وقت کھڑے ہیں اور ایران انہیں اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ بہرحال گفتگو ہو رہی ہے، رات تک کی اپڈیٹ یہ تھی، اور رش کا عالم یہ ہے کہ مجھے اندھیرے کے اندر بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے دیکھا تو اب بھی تک وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں جو اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ اب آ جاتا ہوں 12واں صوبہ۔ 12واں صوبہ جی بدغیس، اس کا دارالحکومت ہے کلانو۔ حکومت نے اس پر مکمل قبضہ کیا، نہ صرف قبضہ کیا ہے، گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو کے مکمل طور پر اپنی عملداری یقینی بنائی ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر یہاں قبضہ کیا ہے، جیل توڑی ہے۔ کتنا قیدی برآمد ہوا ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 12واں صوبہ بھی طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی وہ تمام اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور شیئر کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ ان اپڈیٹس کو کراس چیک ضرور کیجیے گا۔ میں نے تمام خبروں کے ساتھ ان کے ریفرنسز دیے ہیں، اس لیے مجھے کوئی یار نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ان کو ضرور چیک کریں۔ آخر میں ریکویسٹ کہ یار چینل کا بٹن دبا دیں، ریڈ بٹن، اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، روز دیکھ رہے ہیں تو بٹن بھی دبا دیں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار افغانستان میں مکمل امن ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔